خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جہلم، جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ، آپ تشریف لائیں اور مہربانی کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے ٹائم لیں، ان کو ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ میں ان کی پرسنلی عزت کرتا ہوں، تاکہ ایک معاملہ کلیئر ہو جائے۔ اور یہ میں شرط نہیں رکھ رہا، اگر بڑا نہیں بھی آتا آپ کے ساتھ، مفتی صاحب تشریف لے آئیں، آپ اکیلے ہی آئیں، اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ، اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں، اصول پہ بات کریں، میں تیار ہوں۔ ویسے میرا دل کر رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے، آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے، آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا، وہ اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو کبھی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے عوام کو کوئی اور کہانی کروائی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ اس طرح ہی ہو جائے کہ یہ نہ آئیں اور ان چیزوں میں بات نہ کریں تو میری کرامت مان لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ آ جائیں اور ان عقیدوں پہ بات کر لیں تو میں خوشی سے پھولے نہیں سماؤں گا اور اپنی اجتہادی خطا سے مان لوں گا۔ مجھے تو یہی چاہیے کہ آئیں، ویڈیو ریکارڈ ہو، لائیو چلے، تو حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ ہم تو یقین کریں آپ ایک ایک لمحہ جو ہے نا شوق سے گزاریں گے کہ کب مفتی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جب مرضی لے آئیں آپ، جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں، آپ رابطہ کریں ہماری اکیڈمی کے اندر، بلکہ وہ میں نادر بھائی کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ بھائی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے، مفتی صاحب کو لے آئیں انشاءاللہ۔ ایک دفعہ ذرا ادھر پھر دوبارہ آپ کی اس بات پہ ہی اینڈ ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب پریشان نہ ہو، وہ ادھر کیمرے کے ذریعے۔ جی میں پھر عرض کروں گا مفتی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، آپ پلیز پریشان نہ ہوں۔ ہاں انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ علوی آج کا آخری سوال ہے، کراچی کے ایک دیوبندی مفتی طارق مسعود صاحب آپ سے بار حفظہ بار اللہ تعالی آپ سے بار بار ملاقات کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے نادر علی بھائی کو بھی انوالو کیا ہے، لیکن مفتی صاحب کی ویڈیو سے یہی معلوم چلتا ہے کہ آپ کی جانب سے انتہائی تنگ دلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جبکہ مفتی صاحب اپنی عوام کو یہ امیج دے رہی ہیں کہ آپ ان سے اختلافی موضوعات پر بات ہی نہیں کر سکتے، اس لیے ملاقات سے بھاگ رہی ہیں۔ مفتی صاحب کی اس ویڈیو پر آپ کیا رسپانس کریں گے؟ میں تو بعد میں کروں گا، پہلے آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے نہ کہ مفتی صاحب پریشان نہ ہو، وہ ادھر۔ جی مفتی صاحب میں یہی گزارش کروں گا آپ پریشان نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کا یہ جملہ ہے نا جی ماشاءاللہ یہ بہت ہیٹو ہے واقعی، اس کے بعد ویسے اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا پریشان نہ ہوتے، لیکن آپ کے اس جملے کی برکات کوئی دوسرے طریقے سے ظاہر ہوئی ہیں، وہ زیادہ پریشان ہونا شروع ہو گئے اور وہ ملاقات کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ دیکھیں جی یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، 1442 ہجری، مئی 2021۔ رمضان شریف سے جو پہلے مہینہ تھا شعبان کا، اس میں نادر علی بھائی کا فون آیا مجھے اور انہوں نے کہا کہ جی مفتی صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا فی الوقت تو ممکن نہیں ہے، میں معذرت کروں گا، مستقبل میں آپ 1.5-2 مہینے بعد رابطہ کیجیے گا، کوئی صورتحال بنی تو ایسا سلسلہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن بعد میں پھر انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی اور اس میں انہوں نے غلط بیانی سے کام کیا۔ پہلی تو بات یہ تھی کہ جو کچھ ان کی نادر بھائی کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی ان کی اجازت کے بغیر ان کو ویڈیو میں ریکارڈنگ میں نہیں لانا چاہیے، اور میں نے بعد میں نادر علی سے پوچھا کہ آپ سے پوچھ کے انہوں نے ریکارڈنگ کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، اور میں نے کہا اس میں تو آپ نے میرے پہ ایک جھوٹ باندھا ہے۔ میں نے نادر علی کو کہا کیونکہ ان کے ریفرنس سے بات ہوئی تھی۔ یہاں تک پھر نادر علی نے کہا نہیں آپ کو سوال پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، صرف محبت سے ایک میٹنگ ہو جائے گی آپ۔ پھر کہنے لگے آپ کی طرف سے گارنٹی ہے؟ میں نے کہا میری طرف سے گارنٹی ہے کہ نہ میں بحث کروں گا نہ میں کوئی سوال پوچھوں گا، پہلی میٹنگ ہماری سموسے کا تبادلہ ہوگا اس میں۔ میں نے کہا جی میں نے آپ کو کب یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب اگر میرے پاس آئیں تو مجھ سے سوال نہیں کر سکتے، خاموشی سے وہاں بیٹھیں گے؟ کہتے ہیں نہیں آپ نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ میں نے کہا انہوں نے تو آپ کے ریفرنس سے بات کی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ یہاں پر آیا ہوں، سینکڑوں لوگ آپ سے گھنٹوں تک فی البدی سوالات کرتے ہیں، تو میں نے یہ کیوں کہنا تھا کہ وہ سوال نہ کریں، اتنے لوگ سوالات کرتے ہیں تو وہ بھی آ کے کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور یہ بالکل مفتی صاحب نے غلط بیانی کی ہے، اور اس ویڈیو کی وساطت سے میں مفتی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے یہ جھوٹا الزام نادر بھائی پہ اور مجھ پہ لگایا، اس سے آپ معذرت کریں۔
کیونکہ آپ جس کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں وہ تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے تو ایسی بات ہی نہیں کی۔ ابھی 9 مئی کو ہی 2021 کچھ بھائی ان کی طرف سے آئے، وہ شاید جہلم کے رہنے والے ہیں، یا شاید کسی ریلیٹو کو ملنے آئے تھے، تو وہ کہنے لگے جی مفتی صاحب کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ تو یہ بھائیوں نے ملاقات کرائی، ان کا جی مفتی صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل ہم تیار ہیں، اور میں ویڈیو میں ان کو ویلکم کہہ دوں گا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح وہ چاہ رہے ہیں، جس طرح کی ان کی خواہشات ہیں، بلکہ ویسے کہ جو طریقہ ہے ملاقات کا۔ دیکھیں بنیادی بات یہ سمجھیں کہ میرا جو مکتبہ دیوبند کے ساتھ اختلاف ہے وہ ہے عقیدے کا اختلاف، اسے کہتے ہیں اصولی اختلاف جسے کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فروع جو عام آپ کے فقہی احکام و مسائل کے اوپر اختلافات ہیں، رفع الیدین کا مسئلہ، آمین بالجہر کا مسئلہ، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ، 20 تراویح کا مسئلہ، یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل جو اختلاف ہوتا ہے وہ اصول کا ہوتا ہے، جسے عقیدہ کہتے ہیں، اصول کا اختلاف۔ اصول اصل میں درخت کی جڑ کو کہا جاتا ہے نا، اصول اصل وہ ہوتی ہے، اور اوپر جو پتے پھیلے ہوتے ہیں وہ فروع۔ تو جس مکتب فکر سے میرا اصول کا اختلاف ہے، میں اس سے کبھی بھی فروعی معاملات میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک کہ اصولی اختلاف سیٹل نہیں ہوتا۔ اس کو آپ مثال کے طور پر سمجھیں، میں کسی فرقے کی دل آزاری کے لیے بات نہیں کر رہا، یہ نہ ہو کہ دیوبندی کہ ہمیں قادیانیوں سے ملا دیا، میں ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ قادیانیوں سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے ختم نبوت کے اوپر۔ ایک قادیانی آ کے مجھے کہے کہ مجھ سے رفع الیدین پہ بات کرو، کیونکہ قادیانی تو رفع الیدین نہیں کرتے، یہ بھی میری ویڈیو آ چکی ہے، وہ تو حنفی ہیں، فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، اگرچہ حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی انہیں کافر سمجھتے ہیں، لیکن وہ فقہ میں تو فالو کر رہے ہیں، ہم بھی انہیں کافر سمجھتے ہیں، لیکن پرسیکیوشن کے خلاف ہے، ان کو آپ دعوت دیں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں واپس آ جائیں۔ تو قادیانی اگر کہیں کہ ہم نے آپ سے آ کے بات کرنی ہے رفع الیدین کے اوپر کہ آپ کیوں کرتے ہیں، ہم آپ کو ترک رفع الیدین کے اوپر روایتیں پیش کریں گے، تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ رفع الیدین شروع بھی کر لیں، تب بھی آپ کا میرا مسئلہ 1% بھی حل نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ ختم نبوت کے اوپر جو آپ لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے اور ایک دجال اور کذاب کے بارے میں جھوٹی نبوت کلیم کی ہے، اس سے اعلان برات نہیں کرتے، اگلی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی، اس پہ آ کے بات کر لیں، تو یہ بات وزن رکھتی ہے۔ اب آ جائیں دیوبندیوں کی طرف۔ دیکھیں دیوبندیوں نے امت پہ یہ احسان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے عقیدے ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھ کے امت کو تھما دی ہے، کہیں ڈھونڈنے نہیں پڑتے۔ بریلویوں کے عقیدے آپ کو کتابوں سے ڈھونڈ کے لانے پڑیں گے، فلاں کتاب میں یہ لکھ دیا، فلاں کتاب میں یہ، اب بتاؤ جواب دو۔ دیوبندیوں نے امت پہ احسان کیا کہ انہوں نے 1906 میں حسام الحرمین کے جواب میں المحند علی المفند کتاب لکھی، 25 علماء دیوبند کے اس کے اوپر تقریز ہے، انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب، ان کے سگنیچر ہیں کہ میں اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے اور میں اس کتاب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ اور وہ کتاب عام بندے نے نہیں لکھی، شیخ زکریا کاندلوی فضائل اعمال والوں کے پیر ہیں خلیل احمد سہارنپوری، انہوں نے لکھی، عربی میں وہ کتاب ہے، اردو میں انہوں نے شائع کی ہوئی ہے، PDF ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں جو انہوں نے عقیدے لکھ کے خود بتائے ہیں اپنے، اور بڑے بڑے علماء سے سائن کروائے ہیں، وہ علماء کے آج کے علماء بغیر وضو کے ان علماء کا نام بھی لینا گستاخی سمجھے، آج کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ اس میں جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں، مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ کے عرش سے، کرسی سے، خانہ کعبہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ اصولی عقیدہ انہوں نے اپنا لکھ دیا نا، تو ٹھیک ہے ہم سے بات کریں، قرآن و سنت سے ثابت کریں یہ والا عقیدہ۔ میں نے ویڈیو میں طبیعت صاف کی ہوئی ہے ان لوگوں کی، ایک ایک ان کی جھوٹی دلیل کا جواب دے کے آئیں بات کریں۔ اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ ہم بزرگوں کے سینوں، المحند علی المفند میں، ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں، اس طریقے پہ نہیں جو عوام الناس میں ہے، بلکہ وہ جو خواص کو معلوم ہے۔ تو آئیں بات کریں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے خواص کس کس طریقے سے قبروں سے مانگتے تھے، جس کی بنیاد پہ آپ بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں۔ تو یہ وہ عقیدہ جو المحند میں انہوں نے لکھ کے دیا ہے۔